مجھے نہیں پتا کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، مگر ایک بات تو طے ہے کہ وہاں یہ ایشو چھڑ گیا ہے کہ یہ اللیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے. یہ ایشو وہاں چھڑ گیا ہے کہ وہاں لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، خواتین کے ساتھ اسپیشلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. یہ ایشو چھڑ گیا ہے کہ ایک فارن اسٹیٹ کے اندر وہاں کے کسی آفیشل نے مداخلت کی ہے. تو یہ تین چیزیں ثابت ہو گئی ہیں. یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے. پہلے تو یہ لوگوں کو حکومتیں گراتے اور توڑواتے تھے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو قتل بھی کرواتے تھے، مگر کوئی نہیں بولتا تھا. جب کوئی نہیں بولتا تھا تو وہ لفٹ ہی نہیں کراتے تھے. آج اگر یہ ایک ایشو کریٹ کیا ہے عمران خان نے اور پوری دنیا نے اس کو دیکھا اور پوری دنیا نے اس کو آبزرو کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ آپ کے عمران خان کو جاتا ہے. دیکھیں، اگر آپ اس کو پی جاتے ہیں یا کوئی نہیں بولتا، جب چاہیں آپ کو ہٹا دیں، کل کون پرائم منسٹر ہوگا جو سٹینڈ کرے گا بڑی طاقتوں کے مقابلے میں؟ کیونکہ وہ تب سٹینڈ کرے گا جب آپ کا پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہو، جب قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو، اور اس کے ساتھ اس کو ٹرو سینس میں ہم پروٹیکشن دیں. اگر ہم اس کو سزا دے دیتے ہیں، سزا برقرار رہتی ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. مجھے بتائیں، جو بھی کوئی پرائم منسٹر آئے گا وہ کہے گا کہ جو کچھ آ رہا ہے نا، جس طرح آ رہا ہے ویسے تسلیم کرتے چلے جاؤ. آپ کی انڈیپینڈنس کہاں رہی؟ پھر آپ نے انگریزوں سے آزادی کس لیے حاصل کی تھی؟ اس لیے کی تھی کہ آپ ایک آزاد قوم ہیں، آزاد ریاست ہیں، اور آپ کے آزادانہ فیصلے ہونے چاہیے. انہیں ان تک نہیں بھی پہنچتی، سوائے ایک ڈان اخبار ان کے پاس جاتا ہے، وہ ایک یا ہم لوگ جا کر جو بتاتے ہیں. کل میں موجود تھا جب صحافیوں سے بات ہوئی، تو صحافیوں نے یہ ایک سوال کیا. انہوں نے کہا جی فلاں کو بلائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں بلائیں گے. انہوں نے کہا فضل الرحمان کو بلائیں گے؟ ہاں. انہوں نے کہا بلا لیں گے، لیکن ان کا پتہ کوئی نہیں کہ وہ آتے ہیں یا وہ ان کے بارے میں وہ کیا. انہوں نے ڈفرینٹ انداز میں بات کی. دیکھیں، ایک جب لارج اسکیل پہ آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں، دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. مگر میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس اسٹیبلشمنٹ کے ایک لحاظ سے ہمیشہ بینیفیشری رہے، ان کے ساتھ مل کے پالیٹکس کرتے رہے. اور اس وقت بھی جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی تو صرف اپنی سیٹ پکی کرانی تھی. 2 سیٹیں اس کے بعد ان کو مل گئیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھیں ریزرو سیٹوں کے لیے بھی سب سے آگے آگے کھڑے تھے. آج علی مین گنڈا پور کے خلاف بھی کھڑے ہوئے ہیں. نہ صرف یہ ہیں بلکہ انہوں نے تو ہر وہ کام کیا ہے جو ہمیشہ جمہوریت کی نفی ہوتی ہے. پچھلا پورا سال 1.5 سال ہمارے خلاف کھڑے رہے. یہ انہوں نے اس فلو میں کہا کہ ہم جب بلائیں گے احتجاج کے لیے جو آنا چاہے آ جائے. مگر یہ نہیں تھا کہ صرف اور صرف ہم مولانا فضل الرحمان کو بلائیں گے اور اس لیے بلائیں گے کہ جناب ہماری ان سے بڑی محبت کی پینگیں ہو گئی ہیں. انہوں نے ڈفرینٹ انداز میں کہا. انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں ہماری رائے مختلف ہے، ہم ضرور بلا لیں گے، مگر دیٹ واز ناٹ دی انٹینشن کہ ہم صرف انہی کو ہی بلائیں گے. عدالتوں کو تو سنجیدگی کے ساتھ قانون اور انصاف کو بالاتر رکھنے کے لیے وہ فیصلے کرنے چاہیے. دیکھیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ کرپٹ یا وہ کمپرومائز ججز جنہوں نے مجھے بتائیں جا کر کے جیل کے اندر جس طرح سزا دے دی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مجھے افسوس ہے کہ یہ کوئی سزا دینے کا طریقہ تھا. رات 11 بجے آپ کہتے ہیں کہ جناب سرکاری وکیل دے دو. وہ سرکاری وکیل جو پراسیکیوٹر بن چکا ہے، پراسیکیوٹر کے طور پر اس کی حاضری لگی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کر کے آپ نے عمران خان کا وکیل بنا دیا ہے. تو ایسے ججز سے اگر آپ فیصلے کرائیں گے تو اس کا تو ہم مذاق ہی اڑے گا نا، ہم پوری دنیا میں اپنا مذاق اڑائیں گے. تو قابل احترام ہمارے اب ہائی کورٹ کے پاس ججز کے پاس میٹر ہے، قابل احترام سپریم کورٹ کے پاس ہمارے میٹرز ہیں. اور کل دیکھا جو ہی گیا میٹر یہ سپریم کورٹ میں 9 مئی والا، سارا کٹا چٹا کھل کے سامنے آ گیا. کل جمال مدخل صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے پاس کوئی جواب تھا؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. دیکھیں، یہ آپ ایک پارٹی کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے کسی بھی ایک واقعے کو آپ استعمال کریں گے تو وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. دیکھیں، ظلم کا بدلہ ووٹ سے لوگوں نے دے دیا. ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، سب نے ہمیں جتایا، لوگ خود کھڑے ہوئے، قوم خود نکل آئی. مگر اس سے پہلے کہ قوم اور عوامی انقلاب کو آپ تسلیم کریں، آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ کل وہ ہتھیار اٹھائیں یا کوئی ایسا رستہ اختیار کریں جو پرتشدد ہو. یہ قابل افسوس ہوگا، یہ نقصان دہ ہوگا ہمارے ملک کے لیے. ہم تو 180 سے زائد سیٹیں لے چکے تھے. لائیں نا، آپ رات کے 12 بجے تک کا سارا ریکارڈ اٹھا لو، آپ اپنے میڈیا کا اٹھا لو. جو ای سی پی نے دیکھا نا، ای سی پی نے ان کو ریکارڈ بھیجا، ان کو انفارمیشن بھیجی کہ جی یہ لوگ جیت رہے ہیں. میرے پاس ابھی بھی کسی نے بھیجا ہوا تھا رات 11 بجے 12 بجے. اب میرا 46,000 ووٹ کا ڈفرینس ہے 46,000 کا. اگلا بندہ 19,000 میں پتہ نہیں بیٹھا ہوا ہے. اور جب وہ چلے گئے کسی مخصوص جگہ پہ رات 12 بجے، واپس آتے ہیں 3 بجے، جا کر رزلٹ بدل جاتے ہیں. بھائی آج بھی آڈٹ کرا لینا. دیکھیں، 3
اداروں نے، میں لوکل اداروں کی بات کرتا ہوں، انٹرنیشنل ورلڈ نے تو بہت کچھ کہا، پل ڈیٹ نے، فافن نے، پٹن نے کیا کہا؟ الیکشن کمیشن کو ریزائن کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آپ اس کی انکوائری کرا لیں. میں نے خود خط لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، آپ کو یاد ہو میں نے دیا تھا آپ سب لوگوں کو. میں نے کہا تھا یہ 3 دن میں آپ مسئلے کا حل کر سکتے ہیں. آپ ہر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو جوڈیشل کمیشن بنا دو، اس کو کہو جی اپنے حلقے کے جو اس کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میں آتے ہیں فارم 45 کی ویریفیکیشن کرا لیں، اس کو آڈٹ کرا لیں، اس کی روشنی میں فیصلہ کر دیں. اس میں تو کوئی ٹائم ہی نہیں لگنا. بات یہ ہے کہ اگر نیتیں ہوں. دوسری بات کہ 5 مہینے، میں سمجھتا ہوں 5 مہینے بھی لمبی بات ہے. یہ دیکھنا کہ عید کے بعد یہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آج خواجہ آصف اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ جو باتیں وہ کر رہا ہے، وہ تم ہارے ہوئے ہو، تمہیں شرم و حیا اور غیرت ختم ہو گئی ہے کہ تم ریحانہ ڈار سے ہارے ہو. تم نے جو ظلم ڈھائے ہیں عثمان ڈار پہ اور عمر ڈار پہ، تمہیں نہیں پتا جو ان کی بیگمات کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، جو آپ نے ریحانہ ڈار کے اوپر تشدد کرایا ہے، اور وہ تم اتنی برے طریقے سے ہار کے اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے تم الیکشن جیت گئے ہو. جیت کیا ہار گئے ہو اور آ کر کے یہاں قابض ہو گئے ہو. اور اس کے بعد آج ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ باتیں کرتے ہو. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم پبلک کے میں جانے کے قابل نہیں ہو. تم ذرا روڈ پہ کھڑے ہو کہ میں چلتا ہوں اور ساتھ اس کو لے آئیں. آپ دیکھ لینا پبلک کس کی طرف آتی ہے اسلام کرنے، اور ان کو کیا کہتی ہے. چور چور کے تو ان کو شہباز شریف کہیں جا رہا تھا تو وہاں پیچھے گاؤں میں کھڑے ہو لوگوں نے چور چور کے نعرے لگا دیے. یہ ان کے کرتوت ہے. ایک بچے اسکول میں جاتی ہے مریم نواز جو ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہے ڈاکو رانی، وہ اسکول کے بچوں نے نعرہ لگا دیا مریم کے بابا چور ہے. وہ گارڈ ان کو روک رہا ہے. وہ آپ کے پاس ساری ویڈیو موجود ہے. بھائی اگر یہ آپ کی حکومت ہے تو پھر آپ کو خود شرم آنی چاہیے، خود چھوڑ دینا چاہیے.